کیا، قرارداری کے خلاف کیا. یرضونکم بافواہہم، اب وہ جو آئے ہیں سنا کی تجدید کرنے کے لیے چاپلوسی کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ تمہیں راضی کر لیں اپنے منہ سے. وتابا قلوبہم، اب بھی ان کے دل انکاری ہیں، دل اب بھی نہیں مان رہے. واکثرہم فاسقون، اور ان کی اکثریت فاسقین پر مشتمل ہے. اشتراؤ بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کو فروخت کیا ہے حقیر اس کی قیمت کے عوض. اپنی چودراہٹیں، اپنی سیادتیں، حق کو پہچان کے باوجود محمد رسول اللہ 13 برس تک ان کے ہاں 12 برس تک دعوت دیتے رہے. انہوں نے قرآن مجید کو رد کیا. فصدوا عن سبیلہ، لوگوں کو روکتے رہے، خود بھی رکے رہے اللہ کے راستے سے. انہم ساء ما كانوا يعملون، بہت ہی بڑا ہے ان کا عمل جو رہا ہے. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ، دوبارہ یہ کسی مومن کے حق میں نہ قرابت کا کوئی لحاظ کرتے ہیں، نہ کسی عہد اور معاہدے کا کرتے ہیں. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو حد سے زیادہ تجاوز کرنے والے ہیں. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، پھر بھی اللہ نے راستہ کھلا رکھا ہوا ہے. اب بھی کھلی بات ہے کہ اگر وہ توبہ کرے اور نماز قائم کرے اور زکات دے فإخوانکم فی الدین، تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں، جو علم حاصل کرنا چاہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ، اور اگر انہوں نے توڑ دیا ہے اپنی اس قسم کو اور معاہدے کو اس کے باندھنے کے بعد. وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، اور جبکہ وہ انہوں نے عیب لگایا ہے تمہارے دین کے معاملے میں. فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور جنگ کرو ان کفر کے اماموں سے. یہ ہے الفاظ جو بہت نوٹ کر دیں. ائمۃ الکفر کون تھے جزیرہ نما عرب میں؟ کافر سب تھے، مشرک سب تھے. ائمۃ الکفر، ائمۃ الشرک، یہ قریش تھے. متولی کعبے کے، بتوں کے مجاور، یہ سارا مرکز جو ہے شرک کا جو بنایا، اللہ کے گھر کو توحید کا مرکز تھا اسے شرک کا اڈا بنا دیا. یہ ہے امام. جب تک ان کو شکست نہ دی جائے تو ظاہر بات ہے جزیرہ نماء عرب پر دین کے غلبے کا تصور نہیں ہے. چاہے وہاں کوئی فارمل حکومت نہیں تھی، کوئی سلطنت نہیں تھی، کوئی ریاست نہیں تھی، کوئی جو ہے فارمل دارالخلافہ نہیں تھا، لیکن معنوی اعتبار سے یہ ام القریٰ، یہ مرکزی بستی ہے، یہ ہے اس پورے جزیرہ نماء عرب کا صدر مقام ایک اعتبار سے. اور یہاں کے جو لوگ ہیں ائمۃ الکفر، ان کے ساتھ جنگ کرو. فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو قتال کرو ان کفر کے اماموں سے. انہم لا ایمان لہم، ان کی کسی قسم کا کوئی پاس نہیں، ان کی کوئی قسمیں نہیں ہیں، کوئی اعتبار نہیں. لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، یعنی سختی سے شاید باز آ جائیں. اے مسلمانوں، نرمی کے ساتھ وہ باز آنے والے نہیں. الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم، کیا ہو گیا تمہیں؟ تم جنگ نہیں کرنا چاہتے ایسی قوم سے جنہوں نے اپنے عہد کو توڑا؟ معاہدہ انہوں نے توڑا ہے، مسلمانوں نے نہیں توڑا، نہ مسلمانوں کے حلیف قبیلے نے توڑا. انہوں نے وعدہ جو کیا تھا اس کو توڑا ہے. تو کیا ہو گیا تمہیں؟ شرافت کی وجہ سے یا بزدلی کی وجہ سے یا منافقت کی وجہ سے یا اور کسی سبب سے تم ان سے جنگ نہیں کرنا چاہتے؟ اللہ تو قاتلون، کیا تم قتال نہیں کرنا چاہتے قوماً اس قوم سے نکثوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی. وہموا باخراج الرسول، یہی ہے کہ جنہوں نے رسول کو مکے سے نکلنے پر مجبور کیا. وہم بدؤوکم اول مرہ، اور انہوں نے ہی آغاز کیا تھا. ظاہر بات ہے کہ کتنا مسلمانوں کو ستایا تھا مکے میں، مسلمانوں میں سے بعضوں کو شہید کیا تھا مکے میں، کتنوں تکلیفیں دی تھی، ٹارچر کیا تھا، پرسیکیوٹ کیا تھا، انہوں نے کیا پہلی مرتبہ. اتخشونہم، اب دیکھیے یہ ہے وہ سرچنگ کوسچن. اے مسلمانوں، کیا ان سے ڈر رہے ہو؟ یہ کوئی بزدلی ہے جو تم پر طاری ہو گئی ہے؟ قریش کے خلاف اقدام سے گھبرا رہے ہو؟ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین، تو اگر تم مومن ہو تو اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو. اب یہ اس کا حکم ہے، تمہیں اقدام آخری کرنا. قاتلوہم، کرو جنگ ان سے. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ عذاب دے گا انہیں تمہارے ہاتھوں. ویخزہم، اور ان کو رسوا کرے گا. وینصرکم علیہم، اور تمہاری مدد کرے گا ان کے خلاف. ویشف صدور قوم مومنین، اور اہل ایمان کے سینوں کو کی گرم کو دور کر دے گا، ٹھنڈک عطا فرمائے گا. یعنی اب بھی مکے میں ایسے لوگ تھے کہ جن پر ٹارچر ہو رہا تھا، وہ جو ضعیف تھے، جو نہیں کر سکتے تھے، سفر نہیں کر سکتے تھے، یا خواتین تھیں، تو ان کے اوپر جو بھی ظلم ہو رہے تھے. تو جب ان لوگوں کی اب ضرورت بنے گی تو ان کے بھی دلوں کو کچھ ٹھنڈک نہیں ملے گی.
اور ان کو بھی کچھ نہ کچھ ان کے احساسات جو ہیں اس کے اندر کچھ سکون ہوگا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو غصہ بھرا ہوا، غم بھرا ہوا، اللہ تعالیٰ اسے نکالے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کر دے گا جس کو چاہے گا توبہ کی توفیق دے دے گا۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ علیم اور حکیم ہے۔ اب تیسری مرتبہ وہ آیت آ گئی ہے قرآن میں، ام حسبتم ان تترکوا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ اسی طرح پھر یہ آیت ہے 214 سورہ بقرہ کی، 142 سورہ آل عمران کی، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة، اب یہ تیسری مرتبہ ام حسبتم ان تترکوا، یہ آیت نمبر 16 ہے، 1 اور 6 کو بھی جمع کریں گے تو 7 بنے گا۔ ام حسبتم ان تترکوا، تم چھوڑ دیے جاؤ گے، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، ابھی تو اللہ نے دیکھا ہی نہیں کون ہے تم میں سے حقیقت جہاد کرنے والے۔ دوسری قوموں کے خلاف جہاد کرنا اور تھا، اب اپنی قوم کے خلاف جہاد کرنے کے لیے جانا، ظاہر بات ہے کہ اس کے اندر ایک اور اضافی امتحان ہے جو اللہ تمہارا لینے نہ رکھتا ہے۔ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيًّا، اور دیکھ لینا چاہتا ہے اللہ کہ کون ہے وہ لوگ کہ جو اللہ کے سوا اور اس کے رسول کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کے ساتھ دلی تعلق، دلی محبت اور دلی رازداری کا کوئی تعلق نہیں رکھتے۔ یہ رشتے جب تک کٹیں گے نہیں ایمان کی تلوار سے، اس وقت تک تمہارا خلوص جو ہے اللہ کے ساتھ اور دین کے ساتھ وہ کیسے ثابت ہوگا۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے باخبر ہے۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ، ان مشرکوں کا تو یہ حق نہیں ہے کہ وہ آباد کریں اللہ کے گھروں کو، یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہے، یہ مشرکین اس کے مغلی بنے بیٹھے ہیں، ان کا کوئی حق نہیں ہے، یہ توحید کا مرکز ہے بیت اللہ۔ ما کان للمشرکین، نہیں ان کا یہ حق ان یعمروا مساجد اللہ، یہ متولی بنے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے، شاہدین علی انفسہم بالکفر، اپنے اوپر کفر کی گواہ دیتے ہوئے، یعنی اعلانیہ کافر ہیں، مشرک ہیں، اور پھر اس بیت اللہ کے متولی بنے ہوئے۔ اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے، یعنی حاجیوں کی خدمت کر دی، پانی پلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، ان کی کوئی حیثیت اللہ کی نگاہ میں نہیں ہے۔ ان کے جو شرک ہے اور کفر ہے اس نے ان کے تمام اعمال حبط کر دیے۔ وفی النار ہم خالدون، اور آگ ہی میں وہ رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدیں اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کا حق ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور یوم آخر پر، وہ اقامت الصلاۃ، کا نماز قائم کریں، وہ آت الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ ادا کریں، ولم یخش الا اللہ، اور نہ ڈرے کسی سے سوائے اللہ کے۔ فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو ایسے لوگ ہیں کہ جو جن کے بارے توقع ہے کہ وہ راہیاب ہوں گے اور منزل مراد تک پہنچ جائیں گے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج